کم و بیش 1,24,000 انبیاء کو جو کمالات، جو رتبے، جو شانیں، جو عظمتیں، جو معجزات، جو عظمت اور رفعتیں اور بلندیاں اللہ نے عطا کی، وہ تمام کمالات، وہ تمام معجزات، وہ تمام خصوصیات، وہ تمام شانیں، وہ تمام رفعتیں، وہ تمام بلندیاں اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہے۔ جب جا کر میرے امام کہتے ہیں کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، تو جہان کی بہتریاں نہیں کہ امان یہ دل و جان نہیں، وہ ہے کیا جو یہاں نہیں مگر ایک نہیں کہ وہاں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی بفر مکر جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، آقا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، وہی نور حق وہی ذل رب ہے، انہی سے سب ہے انہی کا سب، نہیں ان کی ملک میں آسماں کہ زمین نہیں کہ زمان نہیں، کیونکہ یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے ہے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری مہک تمہاری جھلک، زمین و فلک سما کو سمک میں سکہ نشان تمہارے لیے، جنا میں چمن چمن میں سمن سمن میں پبن پبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے مینن، یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود کیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہانے لیے تمہارے دیے، یہ اکرمیاں تمہارے لیے، صحابہ کرم روانہ کیے کہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے تھے ہم وہ چاک لیے، یہ ستر بدا تمہارے لیے، کلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و رضی رسول و نبی عتیق و وسیع غنی و علی ثنا کی زبان تمہارے لیے، یہ شمس و قمر یہ شام و سفر، یہ برگ و شجر یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و سپر یہ تاج و کمر، یہ حکم رواں تمہارے لیے، اصالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے پر کو پھیر لیا، گئے ہوئے دل کو اثر کیا، یہ تاب و تمام محبوب کے لعاب دہن سے کھاری کنویں میٹھے ہوتے دیکھے، ٹوٹے بازو جڑتے دیکھے، حضرت عبداللہ بن عتیق کی پنڈلی کے ہاتھ رکھتے سرکار کا ان کا شفا یاب ہونے دیکھا، کبھی سرکار کے اشارے پر چاند کو ٹوٹتے دیکھا، کبھی آپ کی مرضی پر ڈوبے سورج کو پلٹتے دیکھا، کبھی محبوب کے قدموں میں جانوروں کو سجدہ ریز ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کے بلانے پر درختوں کو چل کر آتے دیکھا، درختوں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، پتھروں کو بولتے دیکھا، ابو جہل کی مٹھی میں کنکروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا، کبھی محبوب کے اشارے پر جو ہے بدبختوں کو خوش بخت ہوتے دیکھا، کبھی محبوب کی دعا پر جو ہے وہ بے ایمانوں کو ایماندار ہوتے دیکھا، کبھی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مانگنے پر بادلوں کا آنا، اشاروں پر بادلوں کا پھٹ جانا دیکھا، کبھی محبوب کو تنافت اللہ کے مقام پر جاتے عرش اعظم سے بلند ہوتے دیکھا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کمالات کو، ان معجزات کو، ان شان و عظمت کو دیکھا، تب جا کر ایک نظریہ ایک نظریہ بنتا ہے، وہ کیا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی، کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، لا مکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی، نظم آخر کا شمع فروزہ ہوا نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کے تلووں کا دھومن ہے آب حیات ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم وہ ملی ہے دیارا ہمارا نبی، جیسے ہے ایک سب کا خدا ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، کیونکہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا، دینے والا ہے سچا۔
کونین کی نعمتیں دینے والا ہے سجاد، اولاد کی نعمتیں دینے والا ہے سجاد، ارے دیدار کی نعمتیں دینے والا ہے سجاد. اور ہم تو دیکھو گے معاشر میں تم ہوگا نبیوں کا نعرہ. اس لیے میرے امام کہتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا. میرے آقا، میرے مدنی، میرے مولا، میرے لجپال، میرے مختار، میرے پسینہ خوشبودار والے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تو گلیاں مہک جاتی. جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو اپنا پسینہ تحفے میں دے دیں تو اس گھر سے جب پسینے کو استعمال کرے خوشبو کے طور پر پورے مدینے میں اس کی مہک آنے لگ جائے. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کے سامنے یہودی ایک بہت بڑے اپنے عالم کو لائے مناظرہ کرنے کے لیے، جب وہ سامنے آیا چہرہ دیکھا قدموں میں گرا، کہنے لگا کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن کو اللہ نے اتنا حسن دیا، اتنا کمال دیا، اتنا جمال دیا. آج میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے دل میں وہ احساس پیدا کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا اعزاز عطا کیا ہے کہ یہ عظمت والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ شان والا رسول ہمیں عطا فرما دیا، یہ کمال والا رسول ہمیں عطا کر دیا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور کہیں فرمایا جا رہا سورۃ الانبیاء آیت نمبر 107 ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا سورۃ المائدہ آیت نمبر 15 میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. لوگوں ادھر ادھر کے خیالات کو چھوڑو، سنو اللہ کے محبوب کی شان کیا ہے، مقام کیا ہے. دنیا کی غلیظ اور غافل کر دینے والی ناجائز محبتوں سے بچ کر مدینے والے کو اپنی محبتوں کا مرکز بنا لو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ یہ نہ سوچے کہ ساری رات شعر پڑھتے انہوں نے گزار دیا. محبوب کا مقام کیا ہے سنو، اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورۃ الاحزاب 45-46 اور 47 نمبر آیت ارشاد فرمایا وبشر المؤمنین بان لهم من اللہ فضلا کبیرا. اور سورۃ الفتح میں چلیے اللہ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. چلیے سورۃ المزمل میں اللہ فرماتا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سورۃ المزمل کی 15 نمبر آیت میں فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. سورۃ المزمل کی آیت نمبر 20 میں چلیے اللہ فرماتا ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار. چلیے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. چلیے سورۃ النجم میں اللہ ارشاد فرماتا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم میں ہی ارشاد فرمایا دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. چلیے سورۃ الانفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم. چلیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 113 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. چلیے سورۃ الجن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے عالم الغیب فلا يظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول. چلیے سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتا ہے ما كان الله ليطلعكم على الغیب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا یا ایھا الرسول، کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا المدثر، کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. سورۃ الرحمن میں فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا ومن یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا.
اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، اور کہیں اللہ تعالیٰ ان الفاظ کے ساتھ محبوب کی عظمت و شان کو بیان کرتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورۃ الفتح آیت نمبر 10 فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اور کہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور چلیے سورۃ القلم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم، اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان اس طرح بیان فرما رہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں کہاں بھولے پھرتے ہو، آؤ اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ فرماتا ہے الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اور کہیں اللہ ارشاد فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اور کہیں فرمایا جا رہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اور کہیں فرمایا جا رہا ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور کہیں اللہ سورۃ التوبہ میں ارشاد فرما رہا وما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان ان الفاظ کے ساتھ بیان فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اور کہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی شان میں ان الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم، سنو اللہ اپنے محبوب کی شان میں کن الفاظ کے ساتھ فرما رہا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور ادب کرنے والوں کے لیے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی، چلیے سورہ ملک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 25 اور 26 فرمایا ویقولون متى هذا الوعد ان کنتم صادقین قل انما العلم عند اللہ وانما انا نذیر مبین، چلیے تیسرے پارے میں اللہ فرماتا ہے وما ہوا علی الغیب بدنین، اللہ ارشاد فرماتا ہے لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وصدق یا رسول اللہ، اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اللہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین، اللہ اپنے محبوب کی شان میں فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک، اور کہیں فرمایا جا رہا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، اور کہیں اللہ ارشاد فرما رہا وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اور کہیں الفاظ کے ساتھ ارشاد فرمایا جا رہا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، میں صدقے یا رسول اللہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور کہیں ارشاد فرمایا جا رہا أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، چلیے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور کہیں فرمایا جا رہا فتہجد بہ نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یار میں کتھوں پڑھا پر کوئی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر قرآن پڑھے تو صحیح، ارے قرآن کے ہر سپارے کے اندر ہر رکوع کے اندر ہر آیت میں عظمت مصطفیٰ کا اظہار نظر آئے گا، آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیدہ ایک اور کیا ہے نظر، کیا دیکھا انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہو پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کی قسمت میں کہاں جلوائے حبیب، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں،
محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی او کما قال، فرمایا کہ ابو بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کسی نے نہیں پہچانا. یہ تو دل جب چمکتے ہیں، خیالات جب چمکتے ہیں، روح پاکیزہ ہوتی ہے، معطر ہوتے ہیں جب خیالات، جب بندہ پوچھتا ہے، تنقید نہیں تنقیس نہیں، تب تو بندہ پوچھتا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ. تو سوال کرتا ہے آقا سرور کہوں کہ مالک ہو، مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرمان نصیب ہوں تجھے امیدگاہ کہوں، جان مراد و کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں ہے جانے جان، میں جانے تجلا کہوں تجھے، تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری، راہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے. لیکن یہ کہتا ہوں کہ ہے کلام الہی میں شمس دوہا، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوزا کی قسم، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شاہ، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز ہے عرش باری، تیرا محرم راز ہے روح امی، تو ہی سرور ہر دو سراہ شاہ، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم. یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، رتبہ ہے. ایک حدیث پاک مشکات شریف میں نے پڑھی، یقین مانیے اس قدر لطف اس حدیث پاک نے دیا، اس قدر مزہ دیا، اس قدر مزہ دیا، نہ جانے میں آپ کو اس انداز میں سمجھا سکوں گا، بیان کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا. اس قدر اس حدیث میں مجھے مزہ آیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الا تعجبون کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما وانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری، امام بخاری اس کو نقل کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کر روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم صحابہ سے فرمایا کیا تم تعجب نہیں کرتے، کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم، کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی لعنتوں اور گالیوں سے بچا لیا، ان کی گالیوں کو لعنتوں کو پھیر دیا مجھ سے. اس حدیث پاک کی شرح میں میرا مناجی کی 8ویں جلد میں غالباً مفسر شہید حکیم الامت مفتی عامر یار کنائین رحمۃ اللہ صفحہ 43 لکھتے ہیں کہ کفار جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتے تھے، لعنتیں کرتے تھے، ہے تو نہیں عیب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم میں، لیکن کفار جھوٹے تھے، جھوٹ بولتے تھے، کبھی مجنون کہتے تھے، کبھی جادوگر کہتے تھے، کبھی کاہن، کبھی شاعر، کبھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم گالیاں دیتے. اب گالیاں دیتے، ابو لہب کی بیوی کہنے لگی نادانو تم لوگ ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے ہو اور برا بھی کہتے ہو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور برا ہونا یہ تو متضاد چیزیں ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، ریپیٹڈلی جو بار بار جس کی تعریف ہی تعریف ہے، جس میں اچھائی ہے. وہ کہنے لگی بے وقوف ہو، ان کو محمد بھی کہتے ہو پھر گالی بھی دیتے ہو. یہ تو ایسے ہی ہوا نا کسی کو اچھے تم برے ہو، پہلے تعریف کرتے ہو، وہ کہنے کیا کہیں، کہنے لگا ان کو محمد نہ کہا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا میں نہیں تعریف ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے وہ تعریف کر رہا ہے. مزمم کہنے لگ جاؤ، مزمم میم غال مزمم، مزمم تم ایسے ہو، مزمم تم ایسے ہو، مزمم تم ایسے ہو. فرمایا کیف یصرف اللہ عنی شتم قریش ولعنهم یشتمون مذمما ویلعنون مذمما. یہ تو مزمم کو گالیاں دیتے ہیں، مزمم کو برا کہتے ہیں. وانا محمد، ہوگا کوئی مزمم، ہوگا کوئی مزمم جسے یہ گالیاں دے رہے ہیں. فرمایا میں تو محمد ہوں. اللہ تعالیٰ نے کیسے پھیر دیا ان کی گالیوں کو، لعنتوں کو مجھ سے. اللہ فرمایا کیسے اللہ نے مجھے بچا دیا ان کی لعنت اور گالیوں سے، کہ ان کی زبان سے نام بھی ہٹا دیا کہ گالی دیتے مزمم کو، برا کہتے مزمم کو. ہوگا کوئی مزمم جسے ان کی گالیاں جا رہی ہے. انا محمد، میں محمد ہوں
صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بار بار تعریف ہی تعریف ہے. ہاں سرکار محمد بھی ہے, حامد بھی ہے, محمود بھی ہے, احمد بھی ہے. ان چاروں ناموں کی تفسیر کھل جائے, ان چاروں ناموں کا اگر تذکرہ شروع ہو جائے, یقین مانیے رات چھوٹی ہے. اگر لفظ احمد کی میم پر بات ہونے لگے, ارے محمد کی میم پر بات ہونے لگے, ارے حامد کی میم پر بات ہونے لگے, محمود کی میم پر بات ہونے لگے, ارے مصطفیٰ کے میم پر بات ہونے لگے, رات چھوٹی ہے. مصطفیٰ کی ذات بہت بڑی ہے. ان کے اوصاف کو کما حقہ بیان کرنا کسی کے بس میں ہی نہیں ہے, کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہے. تبھی میرے آقا امام اہل سنت کہتے ہیں, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تو مجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. ارے تعریفیں کرنے والے, اوصاف بیان کرنے والے, ارے دیکھ دیکھ کر لکھنے والے, دیکھ دیکھ کر اوصاف بیان کرنے والے, جنہوں نے حمرا وادی میں دیکھے ہیں جلوے, وہ کہتے ہیں مکھ شان بدر شاشانی ہے, متھے چمکے لاٹ نورانی ہے, کالی زلف اکھ مستانی ہے, مخمور اکھی ان مد بھریاں, اس صورت نو میں جان آکھاں, جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں, سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں, جس شان تو شانہ سب بنیاں. اور انہوں نے دیکھا تھا, ہاں کہا لاہو مکھ تو مخطط مرد یمن, من بھاوری صورت دکھلاؤ سجن, وہ مٹھڑی گالیاں لاؤ سجن, جیڑی محمد وادی سن کریاں. آخر میں یہ کہتے ہیں کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا. سبحان اللہ, کیا جمال ہے, کیا کمال ہے, کیا حسن ہے, لیکن پر کتھے مہر علی, کتھے تیری ثنا, کہاں میں اور کہاں آپ کی تعریف. یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کرنے والے ہیں, جو محبت کرنے والے ہیں. میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج یہ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی عقیدتوں کا, اپنی محبتوں کا, اپنی چاہتوں کا مرکز اس مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا لے. خدا کی قسم دنیا میں بھی عزت ہے, آخرت میں بھی عزت ہے. خدا کی قسم دنیا میں بھی نصیب چمک اٹھیں گے, آخرت تو ہے اس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے. اور میرے آقا اعلی حضرت یہاں تک فرما گئے کہ کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری واہ واہ, ارے قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اتنا وسیع ہے, کرم اتنا وسیع ہے, لیکن کیا کریں اس نفس بدکار کا جو دنیا کی غفلتوں میں ڈال کر ہمیں نمازوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں سنتوں سے دور کر دیتا ہے, ہمیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دیتا ہے. ہم دنیا کے معاملات میں الجھ کر بعض اوقات رہ جاتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آؤ اپنی چاہتوں کا مرکز اس ذات کو بنا لیں جنہوں نے ان کو اپنا آئیڈیل بنایا. ان کو تو دیکھو, جنہوں نے اس ذات کے نور سے فیضان لیا, ان کو تو دیکھو. ہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہی ہے جس کی چمک ہے, یہ دل چمک رہے ہیں.